حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ بھی سوال کیا کہ تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے، نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ وہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب۔ گھر والوں نے کہا، ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی کام ہے۔ خیر، گھر کا مالک باہر نکلا، ادھر جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نانا، قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور وہ اسے علم ہو گیا کہ یہ کس کا حکم آیا ہے، کس کا مشورہ دیا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول راضی ہیں تو یقیناً اس میں میری بھلائی ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھنا۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا، جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تسبیح و تحمید اور تحلیل تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچ کرنے والا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔
اسی طرح حالات چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی شہید تو نہیں ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم کسی اور کو بھی گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، رؤوف و رحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر دیکھا اور پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا ہے، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور ان کی شان یہ تھی کہ اکیلے ہی انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کا سہارا اس سے میسر تھا۔ پھر آپ کے لیے قبر کھود دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں قبر میں رکھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔